ہے یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے، حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔ ہر حال میں ہم، اور اس کی جیتی جاگتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے۔ تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا، ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے، اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا، اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی، یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ، لاکھ دنیا کوشش کرے۔ ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے۔ اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی
اسلام کے اندر اسلام اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے؟ اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔ آئے ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں، جلدی مار۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو۔ جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، قسم ہے کعبے کے رب کی، اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی؟ کیسے؟ کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا؟ اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا۔ ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی۔ ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے۔ مرتے وقت بھی وہ بالکل پس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری۔ اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے۔ دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا۔ میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا۔ ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس موت کے آنے سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے۔ اے ملک الموت، 1 گھنٹے
کا ٹائم دے دے، میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے، زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے، 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے، تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں نہیں، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے۔ تو کیا کریں؟ خاص کر کے گاؤں کے جو کیا کرنا چاہیے؟ سے بولے کہ جو خدا ہے اس میں بیٹے کہتے ہیں بیٹے انسان، اور کچھ لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں خاص کر سے تو ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھنے۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو۔ کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو،
عقل خراب ہو اب جاؤ گے عبادت کرنے، او موتن مجھزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعۃ ادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیو یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات۔ جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تو میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں۔ میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر۔ کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اور اسلام کے بارے میں تقریر سن رہے ہو، آپ نے دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کتنی ہے آپ کو، اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں، ایک بار جھولا دیکھنا ہے۔ آپ چادر لے کے بھیجیے۔ آپ کے درمیان کچھ لوگ بچے آئیں گے، چادر دے کر بھیج رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہنا، بھی تقریر جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے بھی لیا جا چکا ہے۔ میں ہمارے ہر دل عزیز عبدالسبحان صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے اسی ڈائز پر یعنی اسٹیج پر ہی موجود ہیں، آپ مولانا جرجیت صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا خصوصی تعاون جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، لکھانا چاہ رہے ہیں، آپ پیش کریں۔ اسی طرح میں فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہر دل عزیز چہیتے ڈاکٹر عالمگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون فضیلت الشیخ جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دیں۔ اسی طرح میں جناب شریف الحق بالو گولا سے گزارش کروں گا، آپ اسٹیج پر تھے، ابھی جہاں بھی ہیں آپ سے گزارش آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح ہمارے پورو مکھیا صداقت علی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح حاجی خلیل الرحمن صاحب اور جتنے بھی گاؤں کے ماسٹر حضرات ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کے نزاکت کو دیکھیں، وقت بہت ہی کم ہے۔ آپ سے گزارش بلا تاخیر آپ اپنی قیمتی تعاون فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے۔ موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں قانون کو پر عمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا، جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ چند پتے بجلی کے کھمبے پر اگر گر جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے، پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے یا پانی کو رنگ سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے، لیکن اسلام ہم سے نہ جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ ٹرین میں آپ چلے جائیے،
آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں، لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی، تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے، تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو جو اگلی صف میں بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو، یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی۔ لہٰذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے، اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور